بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی ان مومنین نے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہیں اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع مل گیا، وہ اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ قائم ہو گیا اور ایک ایسی کیفیت آ گئی ان کے ساتھ۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جنہوں نے اپنے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچا لیا۔ دوستوں، میں بات کر رہا تھا کل اعمال صالحہ کی، تو اعمال صالحہ میں کیا کیا ہے بتانا مقصود ہے۔ دیکھیں، یہاں کامیابی کا اللہ نے، جو مالک کائنات نے، جو کارساز ہے، جس کی کارسازی آپ دیکھیں، کافر بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے، کس طرح رزق پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے میوہ جات، کہیں گندم ہے، کہیں کوئی اناج ہے، کہیں مکئی ہے، پہاڑ ہیں، کیا کیا پھل ہے ان کے اندر، کیا کیا اور اتنی منرل ریسورسز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کیا کیا خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تو اللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے رزق فراخ کر دے، جس کو چاہے رزق کم کر دے، تو اللہ سے مانگو تاکہ اللہ یہ سلسلے جاری رکھے۔ اسی طرح یہ رزق کے سلسلے، کہتے ہیں نا، اگر زکوٰۃ دینا بند کر دو، نہ دو تو بارشیں رک جاتی ہیں، گویا رزق کم ہو گیا، تو اس طرح اللہ رزق دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ سے مانگو رزق کو تاکہ وہ اس کے خزانے ایسے چلتے رہیں، یہ دریا بہتے رہیں، یہ ندیاں چلتی رہیں، اور کائنات کو اس کی رحمت عامہ ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ چوپائے بھی کھاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے چلتے پھرتے، سب کو ملتا ہے، وہ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، انہیں رزق مل جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی فلسفی ہے ساری ہے۔ تو اصل میں رزق کمانا جو ہے، یہ بھی اعمال صالحہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ ظاہر ہے، آپ اپنا کسب معاش کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، جستجو کرتے ہو، ساتھ میں کل ہیپینس کی بات کرتا تھا، اللہ کے حکموں کے مطابق کرتے ہو، اتنی سی بات ہے صرف، اور اللہ کے حکم بجا لاتے ہو ساتھ، تو آپ کو ہیپینس مل جائے گی۔ تو اب اس کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کردار، جس نے اپنے کردار کو بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، کریکٹر اور یہ میٹیریلزم اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اس میں آپ فلاح نہیں ڈھونڈیں، یہ ایک نیڈ ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، جب میٹیریلزم کی تحریک چلی، میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر، اور برنڈ شاہ جیسے لوگوں نے لکھا، یورپ میں لکھا گیا، اس کے اندر اس کے خلاف لکھا گیا، مادہ پرستی، یہ ایک نیڈ ہے، اس کی پرستش، مادہ پر ایک اینٹی ریلیجس یہ موومنٹس نے سارے کام کیے تھے۔ یہ فراڈے جیسے لوگ آئے، بڑی تاریخ ہے۔ حالانکہ جب مارشل نے کہا تھا کہ پیسہ، میں ان ادر ورڈز آپ کو، اکنامک ایکٹیویٹیز جس میں فلاح ہے، تو کیا اس وقت ریلیجس طبقے نے ان کے خلاف آوازیں اٹھائی تھیں؟ پھر اکانومسٹ کو اس بات پہ اگری ہونا پڑا، بھائی اکنامکس جو ہے، اکانومکس جو ہے، یہ انسان کی زندگی کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں۔ ان کا ایک پہلو جو کھانا پینا ہے، ضروریات زندگی پورا کرنا، یہ ان سے متعلق ہے، بس اس میں فلاح نہیں ہے۔ تو فلاح یاد رکھیے گا، خود اکانومسٹ ایڈم سمتھ جیسے لوگوں نے، انہوں نے بعد میں جو آئے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اور یہ ریالٹی ہے اس کے اندر۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ لوف بریڈ ہے، ایگ ہے، سونے کے لیے ایک جگہ چاہیے، شیلٹر چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے انفارچونیٹلی کامیابی کریکٹر میں ہے، اللہ کے حکموں میں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ رزق اللہ نے کہا، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو میرے سوا، جو جن کو اس پہ اختیار نہیں ہے کہ رزق دے سکے؟ تو رزق تو اللہ دیتا ہے، تو اس طرح اللہ دیتا ہے۔ اس میں تو اب اس کو معیار زندگی نہ بنایا جائے۔ انفارچونیٹلی ہوا کیا کہ لوگ انفیئر مینس استعمال کر کے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ ذہن میں آ گئی، اگر میرے پاس زیادہ پیسے اکٹھے ہوں گے تو شاید میں
بڑی بڑی رسپیکٹ ہوگی اور میں بہت کامیاب انسان ہوں گا۔ کمائیں، خرچ کریں اللہ کے راستے میں، یہ سوچ ذہن سے ہٹا دیں۔ یہ مقصد یہ نہیں کہ آپ کام کریں، آپ باقاعدگی کے ساتھ نوکری کریں، یہ میں آپ کو بتا دوں، بلکہ میں اس کے بعد آپ کو اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن بھائی اس کو معیار نہ بنایا جائے۔ قرآن میں دوسری کتابوں میں اس کو کوئی ویلیویبل چیز نہیں کہا گیا کہ اسے لوگ جناب کیا کیا دھوکے بازیاں کرتے ہیں، ڈی میرٹ گڈز بیچتے ہیں، یہ آپ کی کیا ہے، یہ جو ہے پبلسٹی کیا ہوتی ہے، ناقص چیزوں کو اعلیٰ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ دودھ میں کیا ملاتے ہیں، کس چیز کا دودھ بنتا ہے، یہ بیچ کے پھر مکانت بنا لیتے ہیں، گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں لوگ، جی ہو جی فلاں جی بڑے رچ مین جا رہے ہیں، بلیک شیشے لگے ہوتے ہیں، سب ڈر رہے ہوتے ہیں، یا خدا کا خوف کریں گے۔ اور دولت کو معیار نہیں بنائیں، دولت کو ویلیو نہیں سمجھے، جس کے بعد 4 پیسے آ جاتے بندہ سمجھتا، اور ہر بندہ اسی چکر میں، کردار پہ غور نہیں کیا جاتا، کردار کو نہیں دیکھا جاتا، اچھا کردار ہوگا۔ تو اب یہ کہ ہر بندہ اسی چکر میں، میرے پاس پیسے آ جائیں گے بس میں جناب والا جو ہے وہ میں معاشرے کی ایک مقدس ہستی تصور بن جاؤں گا۔ سیاسی لیڈروں کے پیچھے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ادھر نعرے تالیاں میں جاتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کے لیے اس کو معیار نہیں بنائیں، یہ ایک نیڈ ہے، اس ایک ضرورت کے طور پر کمائیں۔ اور جب اتنا ہم اس کو اتنا کچھ سمجھ لیتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے، پھر ذہنی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اوپر سے سکسیس اس میں ہے نہیں، سکسیس یہ بات ذہن سے نکال دے بس آج سے، سکسیس اللہ کے حکموں میں، وہ یہ پروسیس ایک عمل ہے روزی کمانا، لیکن اس کے لیے پتہ ہوتا کیا ہے، انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر لوگ سکلڈ نہیں ہوتے، اب آپ کو بتا دیتا ہوں، اور نہ تعلیم یافتہ ہیں، زیادہ تر اگر تعلیم یافتہ ہیں پراپر جاب نہیں ملا، یا وقت پہ جب انہیں جاب کی شروع کرنا چاہیے تھا اس وقت جاب نہیں کیا، تو انسیکیور ہوتے ہیں، اس لیے وہ سب پریشانی دماغ میں آ جاتی ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جو لوگ صحیح کاروبار کرتے ہیں یا صحیح جاب ملے ہوئے ہیں یا سکلڈ لوگ ہیں، وہ کتنی پریشانیوں کا اظہار نہیں کرتے اس کو، اور یہ ایک عام ایک روٹین اس کو ایک سمجھا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے کہ بس یہ اگر میرے پاس یہ ہو گیا، مکان بن گیا، تو لوگ مجھے سجدے کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بڑا روکا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بتائی گئی تھی، میں پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ تم کفار کے اس دولت کو، ان باغات کو، ان محلات کو، اس مال و زر کو دیکھ کے ان سے متاثر نہ ہو جانا، اس سے یہ متاثر ہونے والی چیزیں نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس کانسیپٹ کو ختم کرنا چاہیے، کردار کو، جب کردار ہوگا تو پھر بندہ جو ہے وہ جائز طریقہ اختیار کرے گا، اور پھر چونکہ یہاں کوئی سسٹم نہیں ہوتا، لوگ جتنا چاہتے ہیں بیٹھ کے کما لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں مال و زر، پھر یہ جو رستش کرنے والے ہیں ہماری، یہ پھر ان کو درجہ دے دیتے ہیں، تو پھر اسی چکر میں، اس چکر سے نکلیں، یہ ایک نیڈ ہے، اسے ایز اے نیڈ کے طور پر لیں، ٹھیک ہے، جاب کریں، ضرور اللہ رزق دیتا، اللہ سے مانگے، کس طرح اللہ بارشیں برساتا، میں پہلے بتا چکا، کیا کیا چیز اللہ نے پیدا نہیں کی، دیکھو ہجرت کر کے دیکھو، کیا یہ چھپائے، میں بتا چکا ہوں، ان کے پاس بندے ہوتے ہیں، ہر جگہ اللہ کا رزق موجود ہے، ہر جگہ رزق ملتا ہے، اس کی فکر نہیں کرو، اس کے لیے کام کرو، اس کے دماغ کے اوپر سوار کرو گے تو یہ چیز موٹیویشن کے لیے ہوتی ہے کہ کنسسٹنسی چاہیے آپ کو، اس میں تھوڑا صبر چاہیے، محنت چاہیے، اور کیا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس میں غفلتیں نہیں ہونی چاہیے، ظاہر کوئی کام بھی ہے وہ طریقے سب بھی ہمیں لاگو کرنے چاہیے، تو اس پہ اتنا دماغ پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ میرا جو بیسٹ مطلب طریقہ ہے کہ واقعی دینی احکامات اور ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم نظر انداز کر کے تباہی و بربادی کی جانب چلے جاتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ تو اعمال صالحہ کی اگر آپ بات کریں گے تو میں ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہوں، جیسے قد افلح المؤمنون الذین فی العذاب خاشعون، اور صالحین یاد رکھیے گا، جو اللہ کی راہ میں مصیبتیں برداشت کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، اور مشکلات میں وہ سینہ سپر ہو جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان تو لے آتے ہیں، جب تھوڑی مصیبت آتی ہے کافروں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب، اور بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے، انہیں ہجرت کروا کے بھی، انہیں مشکلات میں ڈال کے بھی، اور انہیں جو اقامت فرض و واجبات کے ذریعے بھی، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا ہے، کوئی مخلص ہے ایمان میں، کون منافق ہے،
کس کا ایمان ضعیف ہے، تو میرے بھائی اس کی طرف توجہ دیں ساتھ ساتھ کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے. ہم مسلمان ہے بھی نہیں، ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کس قدر ہم ضعیف ہیں اپنے عقائد کے معاملے میں. تو یہ سکسیس جو ہے نا ادھر ڈھونڈے. جب آپ ادھر سکسیس ڈھونڈیں گے نا اللہ کے حکموں کے اندر، تو وہ ساری چیزیں آپ ایک ایسا انسان پیدا ہوگا، ایک ایسا انسان بنے گا جو ہر چیز خود وہ دوسری کام چیزیں ان کے قدموں میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ ادھر آئیں، پہلے آپ اللہ کی طرف اپنی جستجو ہے. حضرت نوح علیہ السلام میں سورہ عنکبوت پڑھ رہا تھا، وہ کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا اس کا. 950 سال تبلیغ کی کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کیا مصیبتیں برداشت کی، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، اور اس اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. جب ہم دین کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو یقیناً ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ رسم و رواج توڑنے پڑے گے، کچھ سننی پڑے گی. تو ہمیں اس میں یقیناً کردار ہمیں بنانا چاہیے. تو اس لیے کامیابی کو سمجھیں، اور میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کامیابی کیا ہے. تو آخر میں ایک صورت پڑھوں گا، ایک چھوٹی صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں صالحین کا بتا دیا گیا. میں نے کہا تھا میں اعمال صالحہ کے متعلق بتاؤں گا. تو صالحین جو ہے وہ بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں اور انہیں سینہ سپر ہوتے ہیں. اقامت جو فرائض اور واجبات میں وہ بڑے آگے بڑھتے ہیں. انہیں ہجرت بھی کرنا پڑے وہ کر جاتے ہیں اور مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ صالحین ہوتے ہیں. اور اب ایک مثال دینا چاہتا ہوں. صالحین کامی مشکلات ہے. یقیناً تہجد یا دین کے عمل کرنا، دین کے احکامات پہ چلنا بوجھل ہے، مشکل لگتا ہے. تو پھر جب اس مشکلات کے سامنے بندہ سینہ سپر ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، کام کرتا ہے، تو پھر صالحین میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے میں کہتا تھا، جیسے میں نے وہ اس میں بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، کیا اس کے رحمتیں برستی ہیں. تو لوگ جو ہیں پاکستان جیسے کنٹری کے اندر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے انسیکیورٹی کا شکار ہے، یا اسکلڈ نہیں ہے، یا وہ ان کے درمیان اگر تعلیم ہے تو جاب نہیں مل سکا. یہاں یاد رکھیے گا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ایک بات میں کلیئر آپ کو بتاؤں، بیسک نیڈس اسٹیٹ کا کام ہے پرووائڈ کرنا. یہ نہیں کہ وہ جو بھی روزگار مہیا کرے، جیسے بھی وہ ریسورسز ہیں مہیا کرے. ہیلتھ کیئر اور آپ کا یہ ہاؤسنگ اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے. ایجوکیشن اسٹیٹ پرووائڈ کرے. ایک ماں اپنے بھوکے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی، اس کے سارے جو سسٹم مدر کا، اس کا جو مدر کیئر وغیرہ کی، جو بھی اس بچے کی جو ایک شیرخوار بچہ اس کی ضروریات اسٹیٹ پوری کرے. جتنے بھی لوگ بڑے بڑے ہیں وہی آئے ہوئے ہیں حکومتوں میں، مال و دولت انہیں کے پاس ہے. جو بھی ہو یہاں کوئی مصلحت نہیں ہونی چاہیے. بنیادی ضروریات لوگوں کو مہیا ہونی چاہیے. ورنہ کیا ضرورت تھی ہندوستان سے یہاں آنے کی؟ یہ ہجرت کر کے اتنی قربانیاں دی، یہاں آئے ہیں. لوگوں کی حالت دیکھے یہ ہے، انہیں کوئی روزگار نہیں ہے، اور تعلیم کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. پیسے ہوں گے تو لوگ تعلیم بچوں کو حاصل کرائیں گے. لیونگ اسٹینڈرڈ چاہیے. اب ایسے ایسے گندے علاقے یا ریموٹ ایریا میں آپ دیکھیں اسلم، کیا بچے پڑھیں گے؟ ان کی صحت نہیں پڑھنے والی، وہ بیماریوں کا شکار بچے ہیں. یہاں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، کراچی، لاہور، بڑے بڑے شہروں کے اندر دیہاتوں میں دیکھیں صحت و صفائی کے اصولوں کا ہی نہیں پتہ. تو کیا انویسٹ کریں گے؟ اسکل کے لیے کون سے ادارے ہیں یہاں بنے ہوئے؟ ہمیں پروفیشنل ایسے انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے جہاں لوگ جو ہیں وہ اسکل سیکھیں. اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو انہیں ادھر لے کے آئیں. اور ایک یہاں گروپ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ایکول ایجوکیشن پرووائڈ کرنی چاہیے. اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ عوام کا کام ہے. اور یہ اعمال صالحہ ہیں. یہ بھی اعمال صالحہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، سب اللہ سب کے لیے، اللہ کی رحمت عامہ ہے، سب کو دیتا ہے. کافروں کو بھی دیتا ہے، وہ غیر مسلموں کو، جانوروں کو. اللہ کی رحمت عام ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو اس طرح ہمیں سب کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ کام کریں، یہ بھی اعمال صالحہ میں شامل ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے، کیا کوشش کرنی چاہیے تاکہ سب کو بیسک ضروریات جو ہے ریاست کی طرف سے پرووائڈ کی جائیں.
تو میں انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا فردر کہ اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں. لہٰذا بہرحال جو میں نے پڑھی قد افلح المؤمنین الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور اس سے آگے یہ کہ آپ شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو کردار کی جانب پہلے آئیں، آپ کردار بنائیں، اس کو اہمیت دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے نا کہ اسی کا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہیں وہی پسندیدہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. تو تقوی اور پرہیزگاری کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ یہ کہ اگر کسی نے کوئی ادھر ادھر کھینچ کے پیسہ جمع کر لیا یا گاڑیاں لے لی اور اس پہ فلاح ڈھونڈی، ایسا ہرگز نہیں. یہ ضروریات ہیں، اور ٹھیک ہے گاڑی بھی ایک ضرورت ہے، گھر بھی اچھا سیکیور، بچوں کو اچھا کھلائیں، بالکل آپ اپنے بچوں کو جتنا مرضی اچھا کھلائیں، لیکن بھی اسے معیار نہ بنائیں، اسے برتری کا معیار نہیں بنائیں. اور برتری وہی ہے جو اہل تقوی ہے، جو رائٹیس ہیں. تو رائٹیسنس میں ہی برتری ہے. السلام علیکم.